نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أما بعد میرے بھائیوں، اس پوری کائنات کا اکیلا مالک اللہ ہے، اور یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کو بنانے والا اللہ ہے۔ جو کچھ بھی اس آسمان اور زمینوں میں ہے یہ سب اللہ کا ہی ہے۔ ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم اس کی بندگی کرنا ہے۔ جیسے اللہ نے جو کرنے کے لیے ہم کو حکم دیا ہے وہ ہم کرنا ہے، جو ہم کو روکنے کے لیے کہا ہے اس سے ہم رک جانا ہے، اس کاموں سے۔ اور میرے اللہ نے سب کچھ اس کائنات میں بنایا ہے، وہ صرف ہمارے لیے، اس دنیا میں ہر ایک چیز ہمارے لیے ہی بنایا ہے اللہ نے۔ اللہ اکیلا ہی بادشاہ ہے اس پوری کائنات کا، اس کا ساتھی کوئی نہیں ہے یا اس کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہی اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور تمہیں بنایا ہے اور مجھے بھی بنایا ہے، اور جھاڑ جانوروں کو، پرندوں کو، ہر ایک کو اللہ ہی بنایا ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کی عبادت کرنا۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جاب سے یا ہمارے کمائی سے ہم کو سکون ملتی ہے، یا اس پیسے سے ہم کو سکون ملتی ہے بول کے سمجھے، تو اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے، اور نماز ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے نبی کو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے ہم، تو اس کے لیے ہم کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ ہمارے اوپر صرف جمعہ ہی نہیں یا بقرعید یا رمضان ہی نہیں، پورا 5 وقت نماز ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر سفر میں ہو تو بھی پڑھنا ہی ہے، اگر کہیں باہر چلے گئے پھر وہی بھی ہم پڑھنا ہی ہے۔ کس حال میں بھی ہم نماز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم کو اس اسلام میں اجازت نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم ضرور پڑھنا ہی ہے نماز۔ اس کے لیے ہم پہلے ہمارے دل میں ایمان رہنا ہے۔ کیا رہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سب کچھ اللہ سے ہی ہوگا، سب کچھ اللہ سے ہی ہوگا، نہ انسانوں سے ہوگا، نہ بادشاہوں سے ہوگا، نہ فرشتوں سے ہوگا، نہ جناتوں سے ہوگا، کسی سے بھی نہیں ہوتا۔ صرف ایک اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں پہلے یہ یقین کرنا ہے، صرف اللہ سے ہی ہوتا، وہ کچھ بھی ہو وہ اللہ سے ہی ہوتا، صرف کسی سے بھی نہیں ہوتا۔
سارے لوگ اب تو گزر چکے ہیں اور وہ قبروں میں چلے گئے ہیں۔ ہم اس دنیا میں کیا دیکھنا ہے؟ ہم ایمان کو ڈھونڈنا ہے، ہمارا ایمان مضبوط کر لینا ہے۔ اس دنیا میں ہم یہ محل کو اور پیسوں کو اس کو نہیں دیکھنا ہے، ہم آخرت بنانا ہے۔ اگر ہماری آخرت بن گئی تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر ہم آخرت نہیں بنائیں گے، آخرت کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اور اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں بول کے، لیکن سب کو موت نے مٹا دیا، موت نے دھسا دیا، موت نے ہلا دیا، موت نے لرزا دیا۔ اگر آج میں مر گیا تو کیا کل تم نہیں مرو گے؟ ہر ایک کے لیے موت ہے۔ بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، میرے پاس مال دولت، یہ کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، صرف عمل ہی آپ کے ساتھ آئے گا۔ اور نماز ہر حال میں بھی تمہارے ساتھ آئے گا، اس دنیا میں ساتھ آئے گا آپ کی، اور قبر میں آپ کے ساتھ آئے گا نماز، اور آخرت کے دن بھی پہلا نماز کا سوال ہی ہوگا۔ آخرت کے دن بھی آپ کو نماز ہی آئے گا تمہارے ساتھ، اور آپ کے اچھے کام اور اچھے عمل آپ کے ساتھ آئیں گے، اور کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا۔ سب کے لیے موت ہے، تو ہم کیا کرنا ہے؟ اس موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لینا ہے، اللہ کے حکم ماننا ہے، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے، اور ان کے حکم پر چلنا ہے۔ ہم جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے وہ سب ہم ادا کرنا ہے، وہ سب ہر ایک فرض کو ہم ادا کرنا ہے، جب جا کے ہمارا دنیا بھی کامیاب ہوگا اور آخرت بھی کامیاب ہوگا۔ اگر ایسا نہ کہے، اپنی من پسند زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ہمارا صرف ایک مقصد ہے، ہم آخرت کو اچھی طرح بنا لینا ہے۔ اگر آخرت بن گئی تو سب کچھ بن جاتا، اگر اللہ راضی ہو گئے تو ہم سے سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر اللہ ہمارا ہے تو سب کچھ ہو جائے گا، اگر اللہ ہمارا نہیں ہے تو کچھ بھی ہمارا نہیں۔ ہم جلد سے جلد اللہ سے راضی کر رہے ہیں۔ کسی کو بھی نہیں معلوم ہماری موت کب آئے گی، کسی کو بھی نہیں معلوم ہماری موت کب آئے گی۔ موت سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لینا، موت سے پہلے ہم ہمارے عمل کو اور ہماری جوانی کو ہم اللہ کے راستے میں چلے جانا ہے، گزار دینا ہے اس جوانی کو اللہ کے راستے میں۔ اور نماز ہر حال میں پڑھنا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے نبی جاتے وقت بھی نماز کا ذکر ہی کرے، لیکن بہت درد کی بات ہے آج ہم اس نماز کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اور ہم بہت بہانے بول رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم سفر میں ہیں، اور ہم مسجد کے قریب نہیں ہیں، ایسے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن یہ سب نہیں کرنا ہے، اب کہیں پہ بھی ہو پہلے نماز کا ٹائم دیکھ لینا ہے، پھر نماز پڑھ لینا ہے۔ اب سفر میں ہے تو کم سے کم فرض ادا کر لینا۔ اگر کوئی اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلا گیا تو اس سے بڑا دھوکہ انسان کوئی نہیں، اور اس کو قبر میں بھی عذاب شروع ہو جائے گی اور آخرت میں بھی وہ ناکامیاب ہو جائے گا۔ اگر ہم
اللہ کی حکم پر چلیں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. ہمارے اللہ نے قرآن میں بہت بہترین مثال دیتا ہے کہ اگر اس دنیا میں انسان، جنات، فرشتے، سائنسدان چاہے تم سب مل کے ایک مکھی بنائے، اگر کوئی ایک مکھی بنایا تو اس کو بھی معبود بنا لینا اور اس کی بھی عبادت کر لینا اور اس کے پیروں پہ پڑ جانا. لیکن اگر مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا تو پھر کہاں ڈھونڈے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کوئی بھی مکھی نے اور اس مکھی کی پر بھی نہیں بنا سکتا، صرف اللہ ہی ہے بنا سکتا ہے. اور کہیں پہ بارش برسات آنے والا اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے. موسم بدلانے والا یہ اللہ کا ارادہ ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں تو یہ اللہ کا ارادہ ہے. اگر ہم چل رہے ہیں پھر رہے تو یہ ہمارے اللہ کا ارادہ ہے. اور سردی موسم آنے کے لیے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی موسم اللہ کا ارادہ ہے، بارش اللہ کا ارادہ ہے. سب کچھ اللہ کا ارادہ ہی ہے. ہمارے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم کچھ کرنے کے لیے چاہے تو ہم نہیں کر سکیں گے. اگر اللہ کرنا چاہے گا تو کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی، ایسے ہی کر دیتا اللہ. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا ایک ہی کام ہے، ایک ہی مقصد ہے، اللہ کو جلد سے جلد راضی کر لینا. جلد سے جلد ہم اللہ کو راضی کر لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا وقت ہے 12 ربیع الاول 11 ہجری 633 عیسوی. تو ساتوں آسمان کے فرشتے نے ویلکم کے لیے سب کچھ تیار کر رکھا ہے. تو پہلے ہمارے نبی کو معلوم ہو چکا ہے جانے کا وقت آ گیا. تو ہمارے نبی نے پہلے اپنے بیویوں کو رخصت فرمائے، بیویوں کو بلائے اور بیویوں کو رخصت فرمائے. پھر بعد میں بیٹی فاطمہ کو بلائے اور ان سے ہلکا سا کان میں کہے بیٹی میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے رونے لگے. تو ہمارے نبی نے فرمایا رو مت، تو میرے سے ضرور ملے گی جلد سے جلد بول کے. تو حضرت فاطمہ کا انتقال صرف 24 سال میں ہوا تھا، 24 سال. اور سب سے پہلے فاطمہ کا ہی انتقال ہوا تھا. پھر بعد میں حسن حسین میرے نبی کے لاڈلے نواز اور ان کو رخصت فرمانے کے لیے بلائے. تو فاطمہ کے بعد داماد علی کو بلائے. داماد علی کو بلانے کے بعد ان کے سر اپنے گود میں رکھے، اپنے گود میں رکھ کے سر سے کمر تک ایسا ہاتھ ہلاتے رہے اور دعائیں دیتے رہے علی. پھر ان کو رخصت فرما دیا. پھر بعد میں حسن اور حسین کو بلائے. تو جب ان کو سینے سے لگا دیا تو آنسو بہتے رہے. کیوں بہتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ رہے ہیں سامنے ایک تو زہر میں تڑپتا رہا ہے اور دوسرا اپنے سر کٹا کے نیزے پر چڑھا رہا ہے. اگر کوئی موت کے وقت اپنے بچوں کے لیے سوچتا اور اپنے گھر کے لیے سوچتا، اپنی بیوی کے لیے سوچتا، لیکن یہاں میرا نبی اور آپ کے نبی سامنے دیکھ رہے ہیں دونوں نوازوں کا حال کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے ہمارے نبی. میں تم کو ایک قصہ سناتا ہوں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گئے تو سجدہ لمبا کر دیا. تو صحابی سمجھے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے. لیکن پہلے صف میں ایک صحابی تھے، انہوں نے اٹھ کے دیکھے تو
ان کے کمر کے اوپر حسن اور حسین چڑھ گئے ہیں ان کے کمر کے اوپر. تو اس صحابی نے واپس آئے, اٹھ کے وہ بچوں کو کھانے کے لیے آئے تھے, بچوں کو نکالنے کے لیے. تو سجدے کا پوزیشن ایسا تھا, ادھر سے ہمارا نبی دیکھ رہے ہیں, کوئی ہاتھ ہمارا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے. تو میرے نبی نے ایک ہاتھ ایسا رکھ کے ایک ہاتھ ایسا اشارہ کرا, کچھ مت کرو میرے بچوں کو, کچھ مت کرو, جب تک خود کے خود نہیں اترے, جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہی ہیں. پھر بعد میں نماز ہونے کے بعد پھر دونوں کو گود میں بٹھا لیے اور کہنے لگے ان کے اوپر میری جان قربان ہو جائے, یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں, اگر ان کو کوئی دکھ پہنچائے گا تو اللہ ان سے ناراض ہوگا, اور ان دونوں کو کوئی محبت کرے گا تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا, جو کوئی ان سے بغض رکھے گا تو ان سے بھی اللہ بغض رکھے گا, بول کے ہمارے نبی نے فرمایا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تشریف لائے, اور گھر میں تشریف لائے تو آپ اپنی پوری بدن کو ایسا کر دیے اونٹ کی جیسا زمین پہ کر کے, اور اپنی کمر پہ دونوں نمازوں کو چڑھا لے کے پھرا رہے تھے, گھما رہے تھے دونوں نمازوں کو. اور پھرانے کے بعد پھر یہاں ایسا کر کے پوچھ رہے تھے بچوں کو, بچوں آپ کا سفر کیسا ہے, آپ کا اونٹ کیسا ہے. ایسے ہستیوں میں ایک کو زہر دیا گیا ہے اور دوسرے کو سر کٹا کے نیزے پر چڑھا دیا گیا ہے. اپنے بچوں کے لیے اتنا محبت کیے حسن اور حسین کو ہمارے نبی, بہت زیادہ کیے تھے ہمارے نبی. اور ٹھیک ہے, ان کو بھی رخصت فرما دیا حسن اور حسین کو بھی. پھر جبرائیل اندر آ گئے, پھر جبرائیل آگے کہنے لگے یا رسول اللہ باہر موت کا فرشتہ ہے, اندر آنے کے لیے اجازت چاہتا ہے. ہمارے لیے موت اجازت چاہے گی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آ جائے, میں نہیں روکا. بولے تو ملک الموت نے اندر آ جائے گی. پھر اندر آ کے السلام علیکم یا رسول اللہ, وعلیکم السلام بول کے بولیں گے. پھر بعد میں یا رسول اللہ آپ پہلے ہستی ہے جنہیں میں سلام کر رہا ہوں, کتنے ہی نبیوں کی, رسولوں کی, کتنے نیکوں کی جان نکالی ہے, لیکن میں آج تک کسی کو بھی سلام نہیں کیا, صرف آپ کو ہی میں سلام کر رہا ہوں, سلام پیش کر رہا ہوں. پھر میرا رب کا حکم ہے اجازت ہے کہ اندر جانا, بن اجازت اندر نہ جانا بول کے میرا رب کا حکم ہے. پھر اگر آپ رہنا چاہیں تو چھوڑ کے چلے جانا, آپ آنا چاہے تو لے کے آنا, یہ میرا رب کا حکم ہے. کیا ہمارے لیے موت پوچھے گی؟ آپ رہنا چاہے تو رہ جاؤ اور جانا چاہے تو جا جاؤ. نہیں, یہاں میرے نبی کو اجازت پوچھ رہا ہے. موت بھی جہاں اجازت لے کر اندر جائے اور ان سے پوچھے آؤ یا ٹہلو بول کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھے, جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے یہاں آنکھوں سے ایسا اشارہ کرے, کیا کہتے ہو تم, کیا کہتے ہو, جاؤ یا رہ جاؤ. تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ کی ملاقات کی شوق میں. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بچوں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. اپنے بچوں کے بارے میں پتا ہے سامنے کیا ہونے والا ہے, لیکن ان کو تقدیر پہ راضی کر کے چھوڑ دیے, تقدیر پہ چھوڑ دیے ان کو. اور ہمارے لیے جو گناہ کی کالے منہ میں ہے, ہم اتنے بڑے گناہ کر کے ہیں, ہمارے لیے ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا میرے اللہ, جا کے پوچھ کے آؤ, اس کے بعد میں جواب دوں گا. بولے اگر ہمارے نبی یہ سوال نہیں اٹھاتے تو آج ہم بندر خنزیر بن کے ہوتے تھے.
موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں اللہ نے مچھلی ہفتے کو مت کھانا بول کے حکم ہے اللہ کا، تو انہوں نے جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا اتوار کھاؤ، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، بس ہفتہ مت کھاؤ بول کے اللہ کا حکم، لیکن اللہ کو جھٹلایا، انہوں نے کھایا۔ پھر اللہ نے کئی لوگوں کو بندر بنا دیا، کئی لوگوں کو خنزیر بنا دیا اللہ نے۔ ہم اس سے بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، مچھلی کھانے سے بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں ہم۔ شراب پینا اس سے بڑا گناہ ہے مچھلی کھانے سے، اور نشہ کی چیز بیچنا بہت بڑا گناہ ہے اس سے۔ نشہ کی چیزوں کی وجہ سے بہت ہی گھر برباد ہو جاتے ہیں، نسل برباد ہو جاتے ہیں، نوجوان برباد ہو جاتے ہیں اس نشے میں آ کر۔ نشہ بیچنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ پھر بھی ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہمارے نبی کا رونا دھونا ہے، ہمارے نبی کا ہچکیاں ہے، فریادیں ہیں ہمارے نبی کے رونا دھونا ہے۔ وہ آگے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، عذاب روک دیتے ہیں۔ تو جبرائیل نے پھر آگے، جبرائیل علیہ السلام نے آگے ہمارے نبی سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے فرماتے ہیں کہ آپ کے امت کو تنہا نہ چھوڑیں گے۔ پھر بعد میں یہ تو دنیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو دنیا ہے، یہاں تم نے ہم کو یاد رکھا۔ آخرت کے دن جب اللہ پوری کائنات کو ختم کر کے پھر بعد میں دوبارہ سب کو زندہ کرے گا، پھر اس وقت بہت سارے فرشتے جہنم کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، کروڑوں بلین فرشتے۔ پھر وہ ان کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا تھا جہنم، اور جب قریب آ گیا تو جہنم نے چھینک نکالے گا۔ اس آواز سے ہم سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ پھر بعد میں دوسرا چھینک دے گی جہنم نے، جب ہم سب اٹھیں گے پھر ہم کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ ماں اور بیٹا کا کتنا بڑا رشتہ ہے، ماں اپنے اولاد کو بھول جائے گی، میں تو تمہیں جنا ہی نہیں ہے، اور بیٹا اپنی ماں کو کہے گا میں تم کو نہیں دیکھا ہے، اور بھائی نہیں پہچانے گا۔ اس حالت میں سب لوگ نفسی 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 بول کے بولے، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، نفسی نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ آدم علیہ السلام نفسی نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنے باپ کے سوال بھی نہیں کروں گا، صرف میرا جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ 5 بڑے رسول ہیں، 5 بڑے رسول ہیں، موسیٰ، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، اور ان سب سے بڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک کے حال ایک ہی ہوگا، نفسی نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کی بھی نہیں سوال نہیں کروں گا، صرف میری جان بچا، صرف میری جان بچا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تجھے مجھے دوستی کا واسطہ ہے، میری جان بچا، میری جان بچا۔ موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ اس ہنگامے میں ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا۔
اس آواز کو سن کر سب لوگ شاک ہو جائیں گے، یہ کون سب سے الگ آواز بول رہا ہے؟ سب لوگ اپنے کے لیے مان رہے تو یہ کون ہے اپنی امت کے لیے مان رہا ہے بول کے جب آواز کی طرف نظریں جائیں گے تو وہاں ٹہر جائیں گے تو وہاں میرے اور آپ کے نبی، اور کیسے حال میں رہیں گے؟ جھولی پھیلائیں گے، جھولی پھیلا کے آنسو بہتا ہوا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو اس جھولی میں ڈال دے، جہاں جس نے دنیا میں بھی بھولا نہیں اور آخرت میں بھی نہیں بھولا۔ آخرت میں ہم اپنے بھائی بھی بھول جائیں گے، ہم کو اپنے ماں باپ بھی، لیکن اس جگہ پہ بھی اپنے نبی ہم کو بھولے نہیں گے۔ اس سمے میں بھی ہمارے لیے روتے رہیں گے، ہمارے لیے صرف امت امت امت، یا رخصت فرماتے ہوئے بھی صرف ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ پھر جب آخرت کے دن بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمارے لیے دعا کی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہمارے نبی یہ نہیں فرمائیں گے یا اللہ میرے امت میں نیک لوگوں کو میری جھولی میں ڈال دے، یہ نہیں کہیں گے، سب کو یا اللہ پوری امت کو میری جھولی میں ڈال دے۔ ہم نے عیسیٰ نبی کو بھلا دیا ہے نا میرے بھائیوں، ہمارے نبی بہت کچھ کیا ہے ہمارے لیے، بہت کچھ، اس لیے ہم ہمارے نبی کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے میرے بھائیوں، صرف جمعہ کے دن ہی نہیں اور نہ رمضان نہ عید کے دن ہی نہیں، 5 وقت کی نماز ہر دن ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم ہمارے نبی کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا۔ اللہ ہم سب کو سننے سے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی ضرورتیں باقی ہے سنت